الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ جو مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہے، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماہ رجب المرجب تشریف لا چکا ہے۔ بہت ہی مبارک لمحات، مبارک گھڑیاں ماشاءاللہ۔ تو ہم اسی سلسلہ میں آج اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا خاص چیز ہے جس کا انسان وظیفہ کرے اور اس مہینے کی خوب اسے برکتیں حاصل ہو سکیں، کیونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہر اللہ، یعنی فرمایا یہ جو رجب کا مہینہ ہے، فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں فرمایا خوب عبادت کرو، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرو۔ اور جس مقصد کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس مہینے میں کیا پڑھا جائے، فرمایا اس مہینے میں استغفار زیادہ کی جائے، یعنی استغفر اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کی جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا ماہ رجب میں کثرت سے توبہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کی تسبیحات پڑھو۔ فرمایا کہ کئی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت توبہ استغفار کی وجہ سے فرمایا کئیوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں استغفار پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ کئی بندوں کی بخشی فرما دیتا ہے کہ جو رجب کے اندر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، فرمایا جو بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، پکا کر لیتا ہے کہ میں نے ہمیشہ استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، کثرت سے وہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فرمایا کثرت سے پڑھتا ہے، وہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، اپنے اوپر پکا اور اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، لاگو کر لیتا ہے کہ میں نے اتنی بار استغفر اللہ پڑھنا ہے پھر سونا ہے۔ فرمایا جو اپنے اوپر پکا اور لازم استغفار کو کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے، اتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ اسے اتنا مال، اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ سوچ نہیں سکے گا میرے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا۔ فرمایا اتنا مال اسی بندے کو نصیب ہوگا جو زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کریں، عبادت میں اپنا دل لگائیں، اور یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان لمحات کو گزاریں اور خوب اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، تو ہو سکے تو سب سے بہترین جو دعا میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں، اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے، اے بیٹی، فرمایا اے میری لخت جگر، جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت صبح کو یہ کلمات پڑھے گا تو اگر وہ اس دن مر جائے گا
اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو کلمات پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر رات کو پڑھ لے گا، رات کو فرمایا کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ کلمات پڑھنے کی برکت سے فرمایا اللہ پاک اسے اس رات کو ہی فرمایا جنت میں داخل فرما دے گا۔ جس رات فرمایا اس کو یہ کلمہ پڑھ کر اس کی موت واقع ہوئی، یعنی اس کا روح اس کی پرواز کر گئی۔ فرمایا جس نے بھی یہ کلمات پڑھے، تو آئیے محترم سامعین ناظرین توجہ کے ساتھ یہ کلمات سے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو محترم سامعین ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور اپنے تمام فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے کا یہ خاص وظیفہ ہے، یہ بہت قیمتی ترین لمحات ہے۔ تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ نئی ویڈیو کے آنے تک، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔